السلام علیکم ناظرین، اس قسط کے آغاز میں چولپان توتکا سے کہتی ہے ہم کامیاب ہو گئے، تم کایا شہزادے سے شادی کرو گی، شکار کی رسومات سے واپسی پر ہی میں تمہاری شادی کا مطالبہ کروں گی۔ تو توتکا کہتی ہے اتنی جلدی؟ تو چولپان کہتی ہے تم جلد سے جلد اپنا وظیفہ ادا کرو۔ کچھ دیر بعد عکس چولپان کے کمرے میں داخل ہوتی ہے اور اسے پکارتی ہے، پھر وہ بستر پر آ کر دیکھتی ہے تو چولپان وہاں موجود نہیں تھی۔ پھر وہ تیزی سے باہر کی طرف جاتی ہے، چولپان سالتو کے زخم پر دوا لگا رہی تھی۔ اتنے میں عکس وہاں پہنچ جاتی ہے اور کہتی ہے آپ پکڑے گئے، آپ اپنے منصوبے میں کامیاب ہو گئی، آپ نے توتکا کایا شہزادے کو دے دی، لیکن اگر آپ نے وہ نہ کیا جو میں کہہ رہی ہوں تو سن لیں پھر شہزادہ کایا زیادہ دیر زندہ نہیں رہے گا۔ یہ سن کر چولپان حیران ہو جاتی ہے۔ کوزو بیگ کایا کے پاس پہنچتا ہے اور کہتا ہے آپ کے لیے خبر ہے، اولویجا نے شکار کی تقریبات کے دوران مجھے عکس کو قتل کرنے کا حکم دیا ہے۔ تو کایا کہتا ہے یہ تم کیا کہہ رہے ہو، وہ لڑکی کسی دن عظیم ملکہ بنے گی، کیا تم مستقبل میں کایا کی ہونے والی بیوی کو قتل کرنا چاہو گے؟ تو کوزو بیگ سوچ میں پڑ جاتا ہے۔ کایا سخت غصے میں اولویجا کے پاس پہنچتا ہے اور کہتا ہے کیا آپ نے عکس کو قتل کرنے کا حکم دیا ہے؟ تو اولویجا کہتی ہے ہاں۔ تو کایا کہتا ہے میں اس لڑکی کو پسند کرتا ہوں، آپ ایسا نہیں کریں گی۔ تو اولویجا کہتی ہے کیا تم پاگل ہو گئے ہو، کیا تم اس پہاڑی لڑکی سے شادی کرو گے؟ تو کایا کہتا ہے جی ہاں، پھر وہ وہاں سے چلا جاتا ہے۔ جنگل میں ایک جگہ سب لوگ موجود ہوتے ہیں، شکار کی رسومات ہونے والی تھیں۔ دانش کہتا ہے بالامیر بیگ اپنے سپاہیوں کے ساتھ شمال کی جانب ہوں گے، وارگی بیگ جنوب کی جانب ہوں گے، شہزادہ کایا مشرق کی جانب اور تیمور مغرب کی جانب ہوں گے۔ جب شکار ہو گیا تو شکاری ڈھول بجانا شروع کر دیں گے۔ پھر الپاگو خان کہتا ہے شکار کی جان لینے میں جلدی نہ کرو، ہمارے بڑے جنگ سیکھنے کے لیے شکار کیا کرتے تھے، جانوروں کو شکار میں پھنساتے ہوئے انہوں نے محاصرے کی تکنیک سیکھی۔ پھر خان کہتا ہے سپاہیوں شکار کا وقت آ گیا ہے۔ پھر وہ سب لوگ شکار کرنے جانے لگتے ہیں۔ اتنے میں عکس خان سے کہتی ہے اگر آپ مجھے اجازت دے تو میں شہزادے کایا کے ساتھ جانا چاہتی ہوں۔ تو خان کہتا ہے کیوں عکس؟ تو عکس کہتی ہے اگر پنجے نے تیمور پر حملہ کیا تو کوزو بیگ ان کے ساتھ ہیں، لیکن اگر کایا پر حملہ کیا تو ان کے ساتھ سپاہیوں کو میں نہیں جانتی، اگر میں کایا شہزادے کے ساتھ گئی تو ٹھیک رہے گا۔ تو خان کہتا ہے ٹھیک ہے۔ پھر عکس بھی ان کے ساتھ چلی جاتی ہے۔ باقی سب کھانا کھانے لگتے ہیں۔ گھوک محل میں گنسلیم رو رہی تھی کیونکہ کایا دوسری شادی کرنے جا رہا تھا۔ تو اتنے میں کرچچک آ جاتی ہے اور کہتی ہے گنسلیم خاتون اگر آپ میری مدد کریں گی تو میں بھی آپ کی مدد کروں گی، ہم اس پہاڑی لڑکی سے جان چھڑوا لیں گے۔ تو گنسلیم کہتی ہے کیسے؟ تو کرچچک کہتی ہے یہ زہر ہے، اسے تم استبل میں موجود گھوڑوں کے بالوں میں لگا دینا، پھر توتکا کو گھوڑوں کے بالوں میں کنگھی کرنے کے لیے بھیجیں گی، وہ اسے چھونے کے کچھ دیر بعد خود بخود مار جائے گی۔ تو گنسلیم کہتی ہے اس کے بدلے تم کیا لوگی؟ تو کرچچک کہتی ہے میں اس محل سے بھاگنا چاہتی ہوں، مجھے اور کچھ نہیں چاہیے، میں قیدی ہوں، آپ جانتی ہیں۔ تو گنسلیم رضامند ہو جاتی ہے۔ کچھ دیر بعد لوگ گھوڑا گاڑی پر صندوق رکھ رہے تھے، کرچچک صندوق کے اندر موجود تھی، سپاہی انہیں تلاشی کے لیے روک لیتے ہیں۔ تو گنسلیم کہتی ہے اس میں غریب لوگوں کی مدد کے لیے خوراک ہے، دروازہ کھول دو۔ تو سپاہی دروازہ کھول دیتے ہیں۔ کایا اور عکس جنگل میں موجود تھے۔ اتنے میں بالامیر کے خفیہ آدمی ان پر حملہ کر دیتے ہیں، وہ سب انہیں گھیرے میں لے لیتے ہیں اور اس طرح لڑائی شروع ہو جاتی ہے۔ تیمور لوگ ایک جگہ پہنچنے ہیں تو ان پر بھی بالامیر کے سپاہیوں نے حملہ کر دیا تھا اور ان کے درمیان بھی لڑائی شروع ہو جاتی ہے اور یہاں اس قصے کا اختتام ہو جاتا ہے۔